میری فراغت سن 1999 کے اندر ہوئی۔ ہمارا نام حافظ انصار ڈونگر گاؤں ہے۔ ہماری فراغت یہاں سے 2000 میں ہوئی تھی۔ جی میں فراد احمد خان بھنڈارا 1998 میں حسینیہ کے اندر پڑھائی کے لیے آئے اور 5 سال یہاں تعلیم حاصل کی۔ حافظ عبدالرؤف صاحب کے درجے سے جو ہے درجہ حفظ مکمل کیا۔ میرا نام مصعب بن موسیٰ، میں عمرکھیڑ سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں دارالعلوم حسینیہ سے میں 2 مرتبہ فارغ ہوں، ایک مرتبہ 2000 میں، پھر دوسری مرتبہ یہاں دارالعلوم حسینیہ آ کر مشکات اور دورہ کیا۔ بھائی الحمدللہ 2002 میں میری یہاں سے حسینیہ سے فراغت ہے۔ میں کلگاؤں سے اور میرے ساتھ مولوی عبدالمبین صاحب بھی آئے ہیں۔ 2001 میں یہاں سے ہماری فراغت ہوئی۔ میں مولوی عمران پوسد سے 2001 میں یہاں مشکات میں میرا داخلہ ہوا اور 2002 میں میری فراغت ہوئی۔ میرا نام محمد آصف علی ہے اور میرے والد الحاج مولانا عبدالحمید شاہ صاحب مرحوم۔ میں سن 2004 میں دارالعلوم حسینیہ میں داخل ہوا، 2010 کی میری فراغت ہے۔ تو چلو ایک پروگرام کے بہانے سے یہاں پر مدرسے میں آنا اللہ کی طرف سے بات ہے کہ اللہ نے ایک پروگرام کو اس لوگوں کے ذہن میں ڈالا اور یہ پروگرام یہاں ہوا اور اس وجہ سے آنا بھی ہو گیا۔ میں حافظ محمد احتشام بھنڈارا سے، میں یہاں پہ دارالعلوم حسینیہ میں 94 سے 97 کے بیچ میں یہاں تھا۔ عزیز ساتھیوں، دراصل یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کی نوعیت اور یہ کیسے وجود میں آیا، تھوڑا کچھ عرض کر دوں کہ 2 مہینے پہلے کچھ ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے واٹس ایپ گروپ پر ایک گروپ بنایا جس کا نام رفقائے حسینیہ رکھا، جس میں 1998، 99، 2000، 2001، 2002 جو طلباء اور جو ساتھی ہمارے پہچان کے تھے، تعارف کے تھے، ان سب کو اس میں شامل کیا۔ ایسے ہی الحمدللہ 80 کے قریب ساتھی اس سے جڑے رہے، لیکن صرف واٹس ایپ پر میسیج سے ملاقات کی حقیقت نہیں، اس لیے کچھ ساتھیوں نے مشورہ کیا اور یہ پروگرام کو طے کیا گیا تاکہ ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے، اساتذہ سے ملاقات ہو جائے۔ کچھ ایسے ساتھی ہیں جو یہاں سے مدرسے سے جانے کے بعد کسی کو 10 سال ہوئے، کسی کو 12 سال ہوئے، کسی کو 15 سال ہوئے، یہاں تک کہ 20 سال کا بھی عرصہ گزرا جن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سب ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی اور اس کے ذریعے سب کے حال احوال بھی سامنے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مدرسے فارغ ہو کر ہمارے جو ساتھی قوم و ملت میں خدمت انجام دے رہے ہیں یا جو بھی مصروفیات میں ہیں، وہ ساتھی اپنا اپنا تعارف پیش کریں۔ میں سب سے پہلے حافظ مستقیم صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم تمام اساتذہ محترم اور میرے ساتھیوں، میری فراغت سن 1999 کے اندر ہوئی اور یہاں سے جانے کے بعد جو ہے میں نے 7 سال جو ہے ناندیڑ کے اندر جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کربلا کے اندر خدمت انجام دیا۔ اس کے بعد وہاں سے مقام پر آنے کے بعد جو ہے تو 4 سال تک دارالعلوم حسینیہ بلڈانہ کے اندر جو ہے اللہ نے خدمت کا موقع دیا۔ اس کے بعد جو ہے 7 سال سے قریب 7 سال سے جو ہے میں اپنے وطن آبائی وطن سنارگاؤں کے اندر جو ہے میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو تمام ساتھیوں سے اور اساتذہ سے جو ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے والد محترم کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ اور پھر جب تک والد محترم زندہ تھے میں کبھی کھیت میں نہیں جاتا تھا، لیکن جب سے میرے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے دارالعلوم حسینیہ بلڈانہ کو چھوڑ کر جو ہے اپنے وطن کو بسایا اور سنارگاؤں کے اندر جو ہے تو میں کھیتی سنبھالتا ہوں اور گاؤں کی جو مسجد ہے
اس کے اندر جو ہے مکتب چلتا ہے جس کے اندر جو حفاظ رکھے ہوئے رہتے ہیں، اور میں ایک ایسے 3 حفاظ ہم لوگ گاؤں کے اندر خدمت انجام دیتے. یہ میری اپنی کارگزاری ہے. اور اس کے ساتھ میں جو ہے میں ایک بات اساتذہ کی نگرانی میں جو ہے میرے تمام ساتھیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا ہمارے استاد دارالعلوم حسینیہ کے شیخ الحدیث ہمارے سامنے ابھی بات کر رہے تھے، تو وہ چیزوں سے ہمارے ذہن کے اندر ایک بات پیدا ہوتی، تو میرے ذہن کے اندر جو ایک خاکہ ہے میں استادوں کی نگرانی میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی یہاں سے جانے کے بعد جیسے ہمارے گروپ کے اوپر ملاقات ہو گئی، اب اس سے یہ اندازہ ہو گیا تو ہم یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے وہ اساتذہ جن کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے زبانوں سے اس کا اقرار نہیں کر سکتے، پھر ہمارے وہ طلبہ جو مساجد کے اندر ہیں اور ان کی تنخواہ جو ہے 5,000 6,000 ہے، لیکن کوئی بیماری آ جاتی جس کی وجہ سے وہ جو ہے دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے یا ایمان ڈاماڈول ہونا شروع ہو جاتا، تو ہم ایک گروپ کے ساتھ اب اس کے بعد ایک ایسی تنظیم قائم کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ایسے موقعوں پر کہ ہمارے کسی ساتھی کے یہاں شادی ہے یا اساتذہ کے وہاں شادی ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کے اندر ایک حصہ لینے والی بھی ایک ہماری تنظیم بنے. یہ میری ایک اپنی ذاتی ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسری ایک رائے میری یہ ہے کہ بھئی جیسا حضرت نے بتایا کہ بچے کسی جملے کی وجہ سے یا کچھ بات کی وجہ سے جو ہے تو مدرسے تک نہیں آتے، تو ہمارے سامنے 2 مسئلے ہیں جو حضرت نے ہماری کو رات میں بتایا، حضرت مولانا یوسف صاحب جو مدرسہ کے محتمم ہیں. تو بھئی ہم کو اس کے بعد 2 چیزوں کی بھی فکر کرنا ہے. ایک فکر یہ ہے کہ مدرسے کے اندر ہمارے اپنے علاقے کے بچوں کی تشکیل بھی کرنا ہے، اور بچوں کے تشکیل کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس میں سے کوئی اساتذہ ہمارے تک پہنچتے تو ان کا تعاون بھی کرنا ہے. یہ اتنی سی جو چھوٹی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہمارا نام حافظ انصار ڈونگر گاؤں ہے. ہماری فراغت یہاں سے 2000 میں ہوئی تھی حافظ عبدالرؤف صاحب کے اور حافظ طیب صاحب کے پاس. اس کے بعد سے جو ہے تو مستقل امامت شروع ہے، اور ابھی فی الحال مقیم ہیں ہم عمر کھیڑ میں. ہمارے آبائی وطن سے 30-35 کلومیٹر ایک مقام ہے عمر کھیڑ، مولی مصعب کا گاؤں. وہیں پر جو ہے تو بس گئے، اور الحمدللہ ابھی وہاں پر ایک نئی مسجد بھی ہم نے تعمیر کی ہے جس میں خدمت انجام دے رہے ہیں. جی میں فراز احمد خان بھنڈارا 1998 میں حسینیہ کے اندر پڑھائی کے لیے آئے اور 5 سال یہاں تعلیم حاصل کی. حافظ عبدالرؤف صاحب کے درجے سے جو ہے درجہ حفظ مکمل کیا. اس کے بعد جو ہے ہتھوڑا باندھا سے عالمیت سے فراغت حاصل ہوئی. اس کے بعد سے فراغت کے بعد 10 سال جو ہے تجارت کے اندر مصروف تھا، لیکن ایک احساس پیدا ہوا کہ مسجد اور مدرسے سے جڑے رہیں گے تو امت کا درد اور غم جو ہے باقی رہیں گا. تو اس لیے 8 دن پہلے امامت کی خدمت انجام دی، اور 8 دن سے جو ہے امامت کی خدمت انجام دے رہا ہوں. ساتھ میں حافظ ابرار صاحب ہیں، انہوں نے بھی آکولہ سے جو ہے حفظ مکمل کیا، ساتھ میں ہے یہاں. اس کے بعد یہ اپنی تجارت میں مصروف ہے. اس کے علاوہ ضلع کے اندر مکاتب کی مستقل نگرانی، اس کے علاوہ شہر کے اندر مستورات عالمیت کا جو ہے مدرسہ جو ہے ان کی محنت سے قیام ہوا، مستقل پڑھائی چل رہی ہے. درجہ سوم تک جو ہے تعلیم ہے انشاءاللہ، اور سلسلہ بڑھتا جائے گا آگے. اسی کے ساتھ حافظ محمد سیفان صاحب، حافظ ارشاد صاحب، انہوں نے بھی میرے ساتھ جو ہے دارالعلوم حسینیہ کے اندر اسی وقت کے اندر اپنا قرآن مکمل کیا. حافظ عبدالرؤف صاحب کے پاس یہ بھی مستقل خدمت انجام دے رہے ہیں، جمعیت سے بھی جڑے ہوئے، دینی مکاتب سے بھی جڑے ہوئے. حافظ محمد احتشام صاحب، انہوں نے بھی یہاں سے بھنڈارے کے، انہوں نے بھی یہاں سے درجہ حفظ مکمل کیا، اور ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے بھنڈارے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں. بھائی الحمدللہ، میرا نام مصعب بن موسیٰ، میں عمر کھیڑ سے تعلق رکھتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں دارالعلوم حسینیہ سے میں 2 مرتبہ فارغ ہوں. ایک مرتبہ 2000 میں میرا حفظ ختم ہوا یہاں. اس کے بعد فارسی اول فارسی دوم پڑھ کر یہاں سے میں اورنگ آباد چلا گیا. وہاں کاشف العلوم اورنگ آباد میں نے 5 سال عالمیت کی.
پھر دوسری مرتبہ یہاں دارالعلوم حسینیہ آ کر مشکات اور دورہ کیا، اور فراغت کے بعد الحمدللہ سال کی جماعت میں بھی گیا۔ ابھی فی الحال میری مصروفیت جیسے دین کے تقاضوں کے اعتبار سے امامت شروع ہے، اور جمعیت اور مسلم پر رسول اللہ سے بھی کانٹیکٹ ہے، اور ایک اصل میں میری دکان ہے جس کے اندر آن لائن پورے کام کرتا ہوں میں۔ الحمدللہ حافظ انصار صاحب جو ہمارے عمر کھیڑ میں ہی ہیں، ہم دونوں نے ایک مسجد کا قیام بھی کیا، اور الحمدللہ یہ مسجد رمضان سے 2 دن پہلے شروع بھی ہو گئی، اور اس مسجد کا نام ہم نے مسجد حسینیہ رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دین دنیا دونوں میں استقامت نصیب کرے۔ السلام علیکم بھائی، الحمدللہ 2002 میں میری یہاں سے حسینیہ سے فراغت ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں وقت لگا، 4 ماہ میں نے لگائے۔ اس کے آخری جو ایام تھے وہ پرتواڑہ میں، وہاں مدرسہ تھا دارالعلوم حزب العلماء۔ وہاں کے مدرسے کے حالات ذرا تھوڑے ناگفتہ بھی تھے، تو وہاں کے ذمہ داران چاہ رہے تھے کہ کوئی مناسب اس کے لیے سنبھالنے کا کوئی بندہ ان کو مل جائے، تو وہ چلو میں ان کے ہاتھ میں لگ گیا۔ پھر مدرسہ جو ہے حزب العلماء 2003 تک مدرسہ وہیں مدرسے کو سنبھالا۔ اس کے بعد میں پھر کھولا پور منتقل ہو گیا 2004 سے مدرسہ انوار العلوم قاضی پورہ کھولا پور، جو برار کا بہت قدیم ادارہ ہے، اور اکثر کی نسبت بالواسطہ بلاواسطہ اس ادارے سے جو ہے جڑتی ہیں۔ مولانا محمد ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں خدمت انجام دے چکے، اور حضرت کے ہاتھ کا جو ہے تار کپڑے سکھانے کے لیے جو بچوں کے لیے حضرت نے باندھے تھے وہ آج تک باقی تھا۔ عمارت کام شروع ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے تار کو کھولا گیا، حضرت کے ہاتھ کا ہی باندھا تھا، اور ابھی تک کے بھی باقی تھا وہ بچوں کو کپڑے سکھانے کے واسطے جو تار باندھے تھے حضرت نے۔ تو اب عزیز و بزرگوں، یہ سب جو ہے اس ادارے کا جو ہے ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس کے جو ہے ہر اعتبار سے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میں کلگاؤں سے، اور میرے ساتھ مولوی عبد المبین صاحب بھی آئے ہیں، اور بہت سارے ساتھی نہیں آئے۔ اور ایک غم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ایک فارغ ہوئے تھے مولوی شارق صاحب، کورونا کے اندر ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا کلگاؤں کے اندر، پورے ضلع کے اندر ایک افسوس بڑا ایک واقعہ بھی گزرا ہے۔ الحمدللہ 2001 میں یہاں سے ہماری فراغت ہوئی، اور کلگاؤں کے جتنے بھی علماء کرام ہیں الحمدللہ یہیں سے فراغت ہوئے ہیں، اور حسینیہ سے ایک محبت ہے۔ فراغت کے بعد، جب فراغت ہونے کے بعد، جب تک تو میں نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حافظ عبدالرؤف صاحب نے مجھے نورانی قاعدہ پڑھائے۔ نورانی قاعدے میں اللہ نے وہ برکت دی کہ پورے یوتمال ضلع میں میرے کو قاری نظام الدین سے پہچانتے ہیں، یہ میرے استاد کی دعا بھی ہے۔ اور دوسری بات، ابھی میں اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد داروے کے اندر 6 سال میں نے مدرسہ پڑھایا، وہاں بھی قاری نظام الدین کے نام سے مشہور۔ اس کے بعد پھر میں ابھی کلگاؤں کے اندر امامت کر رہا ہوں، الحمدللہ خدمت میں بھی ہوں، اور تھوڑا سا میں راجکارن میں بھی ہوں، سب باتوں میں ہوں۔ یہ استادوں کی دعا ہے میرے ساتھ۔ جمعیت کا میں صدر بھی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولوی عمران پوسد سے۔ اس میں ابھی آتا نہیں بھی لگا، میں سن 1998 میں غالباً یا 2001 میں یہاں مشکات میں میرا داخلہ ہوا، اور 2002 میں میری فراغت ہوئی۔ میرے ساتھی بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ فراغت کے بعد سے بہت لمبا عرصہ بیت گیا، یہاں آنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہماری اپنی حماقت سمجھے یا پھر ہمارے عقلوں کی کمی کہ ہم نہیں آ سکے اور استادوں سے فیض حاصل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے یہ ہم عزائم کرتے ہیں کہ ہم جب بھی موقع ملے گا، چاہے جلسے کے عنوان سے ہو یا پھر ملاقاتوں کے عنوان سے ہو، انشاءاللہ اساتذہ تک ہم پہنچیں گے، ان کی دعائیں بھی لیں گے، اور ان کی پند و نصائح سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بارونق بنائیں گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جس حال میں ہم نے ادارے کو چھوڑا تھا ادارہ اب بھی اسی حال میں ہے. تو میرے جتنے بھی رفقا یہاں موجود ہیں میں ان سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے جیسے ہم نے اپنے اداروں پر، چونکہ میں بھی 2 اداروں کا ذمہ دار بن گیا الحمدللہ، اللہ نے بنایا ہے، میری اپنی محنت الگ، لیکن میرے اساتذہ کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال ہیں. تو جیسے ہم اپنے اداروں کا، اپنے کام کاج کا خیال دھیان رکھتے ہیں، میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنے مادر علمی دارالعلوم حسینیہ کا بھی ویسے ہی خیال رکھیں. تعمیرات جہاں تھی وہی ہیں، تعلیمات گرچہ بڑی ہے، اصل چیز تعلیمات ہی ہے، لیکن اس پر بھی نظر رکھنی ضروری ہے. اس کے پیچھے کے جو جتنے بھی ادارے ہیں جو کھلے ہیں ان کی عمارتیں، ان کی آن بان شان دوبالا ہو گئی ہے اور ہم جہاں کے وہی ہیں. تو ثانیاً آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس طرف بھی ہم خصوصاً توجہ دیں کہ یہاں پر جو چیز کی کمی ہے ہم اپنی ذات سے اشارتاً ہو یا اپنی ذات سے ہو پور کرنے کی کوشش کریں. بس یہ میری کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ تعارف کروانا ہے، مختصر تعارف کی اجازت دی ہے، تو میں آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اداروں کا خیال دھیان رکھیں اور اساتذہ کے حق میں دعائیں خیر بھی کرتے رہیں. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز رفقائے حسینیہ، میرا نام محمد آصف علی ہے اور میرے والد الحاج مولانا عبدالحمید شاہ صاحب مرحوم. میں سن 2004 میں دارالعلوم حسینیہ میں داخل ہوا. 2010 کی میری فراغت ہے. فراغت کے بعد سے 2014 تک میں نے صحافت اور سیاست اور اسی طریقے سے تجارت میں بھی قسمت آزمائی کیا ہوں. بعد 2014 میں میرے والد کو فالج کا حملہ ہوا. اس کے بعد سے امامت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آئی. اس وقت سے لے کر آج تک امامت اور مکتب کی ذمہ داری اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے رفاہی اور فلاحی کاموں کی ذمہ داری میرے اپنے کندھوں پر ہے. اور میں اکثر و بیشتر زمینی سطح پر بہت ساری جگہ پر میرا گھومنا ہوتا ہے. تو ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم امامت کے علاوہ کیا کر سکیں گے. تو میرے والد مرحوم نے ایک مرتبہ ایسی ہی مجھ سے کہا تھا. میں نے کہا کہ ابا جان میں عالم بن رہا ہوں، میرے بھائی ایک انجینئر ہے، ایک فارماسسٹ ہے اور ایک گورنمنٹ ملازم ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والے کو، جیسے بھی ہمارے استاد محترم نے کہا کہ اللہ اپنے امین کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا اور کبھی پریشان حال نہیں رہنے دیتا. تو میرے والد نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جیسا تیرا مزاج ہے اس مزاج کے مطابق زندگی بسر کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. ہم محسن برار کے ادارے سے فارغ ہے جس نے برار کو ابرار بنایا ہے. برار جنگل ہے، اس کو روشن کرایا، ہم اس کے جانشین ہیں، اس کے وارث ہیں. ہمارا مزاج بھی یہی بننا چاہیے کہ ہم امامت ہے ہی تو عبادت کریں گے، ایسا نہیں. عبادت کے اندر تمام شعبے آتے ہیں. ہمارے رفاہی، فلاحی، ہمارے اساتذہ کی خدمت، مدرسے کی خدمت، دینی خدمت، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اور خصوصاً ایک جو فتنہ بھی بڑی تیزی سے چل رہا ہے، ان فتنوں کی طرف طرح طرح کے جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں اور خصوصاً ارتداد کی طرف خاص توجہ دے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں ہمارے اساتذہ کا جانشین بنائے اور بانی مدرسے کا جانشین بنائے. اللہ کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ کے سامنے مائک پر آ کر کچھ بولنا یہ تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن فوراً ذہن میں ایک چیز آئی کہ الامر فوق الادب، اس لیے میں آپ کے سامنے مائک پر آیا ہوں. فراغت ہوئی جب سے لے کر آج تک الحمدللہ امامت مدارس اسی لائن سے خدمت انجام ہو رہی ہے. ناندیڑ میں 17 سال سے الحمدللہ ایک ہی مسجد میں امامت کر رہا ہوں اور مدرسہ ہے
مکتب کی شکل میں، جس میں 750 تقریباً بچے تھے۔ حافظ مستقیم بھی پہلے اسی مدرسے میں تھے، تو الحمدللہ وہیں پر خدمت ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی جب سے حالات کچھ ایسے بدلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو والدین وغیرہ یہاں سے گاؤں میں ہے، تعلق کا منگرول پیر میں، تو یہاں 4-6 مہینے سے والدین کے ساتھ میں ہوں، اور انشاءاللہ 4-6 مہینے رہ کر پھر واپس ناندیڑ چلا جاؤں گا۔ وہاں پر گھر دار بھی ہے، اور پھر واپس انشاءاللہ اسی خدمت کو دوبارہ پھر شروع کی جائے گی۔ ہر سال وہاں پر مدرسے سے مولانا عبدالقیوم صاحب تشریف لاتے تھے۔ ابھی 2-3 سال سے مولانا سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور وہ بھی نہیں آئے، تو چلو ایک پروگرام کے بہانے سے یہاں پر مدرسے میں آنا اللہ کی طرف سے بات ہے کہ اللہ نے ایک پروگرام کو اس لوگوں کے ذہن میں ڈالا، اور یہ پروگرام یہاں ہوا، اور اس وجہ سے آنا بھی ہو گیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ مدرسے میں آتے رہیں گے اور مدرسے کا تعاون بھی کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھی ہیں مولوی عبدالستار، مولوی یوسف، مولوی وسیم، اور اسی طرح مولوی عمران اور مفتی حکیم صاحب، یہاں پر سبھی الحمدللہ سب سے زیادہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری کلاس کے بچے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ایک شکر ہے۔ جن حضرات نے اس پروگرام میں بہت آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے، جس بھی طریقے سے لیا ہے، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو اس حدیث کا مصداق بنتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد احتشام بھنڈارا سے، میں یہاں پہ دارالعلوم حسینیہ میں 94 سے 97 کے بیچ میں یہاں تھا۔ اس کے بعد حفظ کے بعد میں نے جو ہے وہ 10ویں کا ایگزام دیا، 10ویں پاس کیا۔ اس کے بعد 11ویں اور 12ویں جو ہے وہ سائنس سے کیا۔ اس کے بعد پھر BSc کیا، اور ہیلتھ اینڈ ملیریا انسپیکٹر میں ڈپلومہ کیا۔ اور پڑھائی کے دور میں جو ہے دور کے لیے بھی وہاں ناگپور میں جب میری تعلیم جاری تھی، تو اس وقت مدرسے میں بھی میں دور کے لیے جایا کرتا تھا۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ جب سے تراویح ہر سال سنا رہا ہوں۔ صرف اس سال کورونا پازیٹیو 2 دن پہلے آنے کی وجہ سے اس سال تراویح نہیں سنا پایا، اور 10 سال سے گورنمنٹ ہاسپٹل میں TB ڈپارٹمنٹ کے اندر میں ایز اے کاؤنسلر کر کے جاب کر رہا ہوں۔ تو اصل میں یہاں تعارف کروانے کے لیے خاص طور سے مفتی حکیم صاحب بولے کہ آپ جو ہے اپنا تعارف یہاں دے دے، تو کیسا ہے ہمارے باقی ساتھی بھی جو ہے اس سے تھوڑا سا جو ہے رغبت حاصل کر لے، اور بھئی یہ کہ ہم جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے دینی خدمات کے طور پہ محلے کا جو مکتب ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے طرف میں ہے، اس کی ذمہ داری بھی الحمدللہ پوری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعیت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہاں بھنڈارا جمعیت کے اندر میں ہمارے پاس میں ایک فیونرل وین ہے، ایک ایمبولینس ہے۔ تو آج 5-6 سال سے ہم ایک ایمبولینس چلا رہے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے بھنڈارا میں جو بھی خدمات ہوتی ہے وہ لوگوں کو جو ہے مہیا کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔